अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दुआ करता हूँ खैर वफ़ियत से हों। मेरा नाम है शहबाज जूनी और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रिप्टो कैप। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको कल रात मैंने बताया था कि काफ़ी टाइम से एक क्रैश की सिचुएशन बनी हुई है और वो सेम वैसे हुई है। और बिटकॉइन में एक मरतबा फिर $800 का क्रैश नज़र आया है। इस टाइम अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो $860 बिलियन की टोटल इन्वेस्टमेंट इस टाइम क्रिप्टो के अंदर पड़ी हुई है। और अगर हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है बिटकॉइन की या इथीरियम की, और नेक्स्ट 24 घंटे में इनके अंदर क्या एक ऐसा सिचुएशन हो सकती है कि इनको बाय करना चाहिए अभी, कि अभी नहीं करना चाहिए। तो हम सीधा चलते हैं, देखते हैं सिचुएशन और क्या इस टाइम की कंडीशन है। जैसा कि हम देख रहे हैं बिटकॉइन को $19,151 पे ट्रेड हो रहा है। और अगर हम अपनी कल रात की वीडियो देखते हैं तो 20,200 और 20,350 पे था। और हमने एक प्रेडिक्शन की थी कि बिटकॉइन यहाँ से 700 से लेके $800 का क्रैश कर सकता है, मगर मार्केट बदकिस्मती से ही एक अजीब ऐसे क्रैश की सिचुएशन में है जो लगातार पिछला चौथा डे है और क्रैश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो हम इथीरियम के ऊपर चलते हैं और इथीरियम को देखते हैं। इथीरियम $1,040 पे ट्रेड हो रहा है और अपना इथीरियम जो लो लगा के आ रहा है इस टाइम आज का, ओके, राउंड अबाउट ये भी 90s की उसमें पहुंच गया था 999 में, 990 कुछ पे आज ये अपना लो लगा के आया। और अभी इस टाइम इसने कोई राउंड अबाउट 42 और $43 रिकवर भी किए हुए हैं। तो नीचे चलते हैं हम BNB को देखते हैं। BNB भी आज ये $208 पे भी नज़र आ रहा था और BNB भी अपना एक लो लगा के फिर $5 की BNB के अंदर इजाफा हुआ है, जो इस टाइम की हमारी नाइट की वीडियो में हमें शो हो रहा है। और ये सिचुएशन है BNB की। BNB एक ऐसा फेमस कॉइन है, मोस्ट फेमस कॉइन है, कि BNB इतनी जल्दी अपने आप को ग्रोथ करता है कि जैसे बाकी कॉइन नहीं करते। ये BNB की खूबी है। तो हम नीचे चलते हैं। XRP तो नाम ही ना लें, बस बैडली क्रैश ही नज़र आ रहा है हमें। ADA के अंदर भी हमें क्रैश ही नज़र आ रहा है। और ADA कल रात की निस्बत आज अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर भी हमें 5 सेंट की कमी नज़र आ रही है। तो हम चलते हैं सोलाना के ऊपर। सोलाना के अंदर हम देखते हैं तो हमें सोलाना के ऊपर इस टाइम और कल रात की वीडियो की निस्बत हमें सोलाना के अंदर $2.4 की एक कमी नज़र आई है। और सोलाना भी हमारी बाइंग रेंज तक पहुंच गया है। कि अभी यहाँ पे सोलाना बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। डॉज क्वीन के ऊपर देखते हैं तो डॉज क्वीन भी एक नॉर्मल सिचुएशन है, मगर इस क्रैश की सिचुएशन में डॉज क्वीन के अंदर कोई हमें बड़ा क्रैश नज़र नहीं आया। 1 सेंट की ही कमी हुई है पिछले 4 दिन में। शिबा इनू को अगर हम चर्चा में लेकर आते हैं तो इस क्रैश की मार्केट में वहद एक ऐसा टोकन है शिबा इनू जो टिका हुआ है। शिबा इनू ने अपने आप को एक कहते हैं ना कि एक लोहिया मनवाया हुआ है कि मैं बुरी से बुरी मार्केट के अंदर भी परफॉर्मेंस करता रहूँगा। तो शिबा इनू में अगर हम देखते हैं तो हमें शिबा इनू में आज एक हल्का सा इजाफा नज़र आ रहा है 6.020 का। और $100 की इन्वेस्टमेंट है और ये इस टाइम की जो सिचुएशन है तो हमें $6 का प्रॉफिट हो सकता है। मगर इस टाइम शिबा इनू 401035 पे ट्रेड हो रहा है। LTS को देखते हैं, इसके अंदर भी हमें $1 की कमी नज़र आई है कल रात की वीडियो की निस्बत से। मुनैरो, मैं अक्सर मुनैरो को जिक्र करता रहता हूँ। मुनैरो को अगर आप कल रात की वीडियो में देखें और अब देखें तो मुनैरो के अंदर कोई $6 की कमी हुई है। 6 से लेके $6.5 की कमी हुई है रात की निस्बत से लेके इस टाइम तक। मुनैरो इस टाइम $111 पे ट्रेड हो रहा है और मुनैरो भी $109 का एक लो लगा के फिर ऊपर अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब BCH की तरफ चलते हैं तो BCH भी 98 का लो लगा के ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है। और BCH के अंदर भी हमें $4 की कमी नज़र आ रही है। BCH भी क्रैश हुआ है।
زی کیش کے اوپر اگر ہم چلتے ہیں تو زی کیش بھی سٹک ہوا پڑا ہے، کوئی زی کیش کے اندر ہمیں موومنٹ نظر نہیں آتی کہ زی کیش کیا موو کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ تو اب ہم سیدھا چلتے ہیں بٹ کوئن کے چارٹ کے اوپر اور دیکھتے ہیں کیا سچویشن بنی ہوئی ہے اس ٹائم کی۔ تو ہم بٹ کوئن کے چارٹ کے اوپر آ گئے اور جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے بٹ کوئن $18,872 کا ایک لو لگا کے پھر اپنے اندر یہ ریکوری کر رہا ہے۔ بٹ کوئن نے ریکوری کی ہے تقریباً کوئی $500+ کی، اور تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں بٹ کوئن اس ٹائم ایک بیڈلی امپیکٹ دکھا رہا ہے ہمیں پچھلے 5 دن سے، اور ایک کریش کی ہی صورت میں ہمیں یہ کینڈل بھی نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے مزید یہ کتنا کریش ہو سکتا ہے۔ تو ڈے 1 کا چارٹ ہے اور اس ٹائم بٹ کوئن کتنا مزید کریش ہو سکتا ہے، تو اس چیز کی ہم امپیکٹ کرتے ہیں کہ کتنا مزید یہ نیچے اور جا سکتا ہے۔ تو ہم 4 آور کینڈل کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں 4 آور کینڈل کے اندر اس کی کیا سچویشن ہے بٹ کوئن کی۔ ہم 4 آور کینڈل کے اندر آ گئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس ٹائم کی جو سچویشن ہے، یہاں پہ ایک ہلکی سی سپورٹ لے کے کھڑا ہوا ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں ایک بالکل ڈاجی سا نظر آ رہا ہے، کبھی گرین ہو رہا ہے کبھی ریڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں ایک ایسا انڈیکیٹ کر رہا ہے پچھلے 12 گھنٹے سے مارکیٹ ایک جگہ پہ سٹک ہوئی ہوئی ہے، اور یہ چیز آپ بھی نوٹ کر لیں، اگر مارکیٹ ایک جگہ پہ اگر کچھ ٹائم سٹک کرتی ہے تو مارکیٹ کی جو موومنٹ ہوتی ہے نا، وہ کسی بھی سائٹ کے اوپر موو کر سکتا ہے، اور اگر ہم اس کی وہ کرتے ہیں تو یہ 60% کریش کے چانس ہیں اور 40% یہ یہاں سے ریکوری کے چانس ہو سکتے ہیں۔ یہ سچویشن بنی ہوئی ہے، اور اب ہم چلتے ہیں سیدھا ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کے اوپر اور دیکھتے ہیں اس کی کیا سچویشن۔ تو ہم آ گئے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کے اوپر اور دیکھتے ہیں اس کی کیا سچویشن بنی ہوئی ہے۔ یہ بھی ہمیں ایک برا سائن دکھا رہا ہے کہ جی اس کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں پچھلے 5 دن سے ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ یہ بھی کریش ہو رہا ہے۔ یہ مزید کتنا کریش ہو سکتا ہے یا یہاں سے ریکوری کر سکتا ہے، تو اس کو ہم کیسے یہاں سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ تو کوئی بھی سپورٹ مجھے نہیں نظر آ رہی کہ کس سپورٹ کے اوپر یہ ٹکا ہوا ہے۔ اگر ہمیں کوئی سپورٹ دیکھنی ہے تو ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ تو ہم آ گئے ہیں ایتھیریم کے 4 آور کینڈل کے اندر، اور یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں سے ہلکا سا ایک بٹن نظر آ رہا ہے کہ یہ مارکیٹ یہاں سے، اب دیکھیں یہاں سے گری مارکیٹ، یہاں آئی، پھر مارکیٹ نے ایک ریکوری کی، ریکوری کر کے پھر مارکیٹ گری۔ یہ جو جگہ ہے نا، یہ والی جگہ، یہ جگہ ایک ایسا امپیکٹ کر رہی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو مارکیٹ کا یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک باٹم تیار ہو رہا ہے، پھر مارکیٹ اوپر گئی ہے، پھر مارکیٹ نیچے آئی ہے، اور پھر وہاں سے مارکیٹ اوپر کی طرف سپورٹ کی کوشش کر رہی ہے کہ ریکوری کرے اور اوپر کی طرف جائے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک یہاں پہ چھوٹا سا کینڈل نظر آ رہا ہے، وہ بائی کا بنا ہے، اور دوسرا کینڈل بھی ہمیں گرین نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اچھا سائن ہے کہ مارکیٹ یہاں سے ریکوری کی طرف جا سکتی ہے، اور اگر یہاں سے ریکوری کرتی ہے مارکیٹ تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ مارکیٹ کو، ایتھیریم کی مارکیٹ کو 1150 پہ 100% جانا چاہیے، وہ اس کی ایک سٹرونگر زون ہے۔ اگر یہ اپنی ایک سٹرونگر زون میں گھس جاتا ہے اور آج رات یہ 1150 کی یا 1120 کے اندر پہنچ جاتا ہے تو وہ ایک کافی ایک اچھا سائن ہوگا۔ نیکسٹ ویک میں ایتھیریم ہمیں 1250 سے پلس کی اس میں نظر آئے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آج کا کہاں پہ ٹریڈ لینا چاہیے ایتھیریم کے اندر، اگر ہم ایتھیریم کے اندر ٹریڈ لیتے ہیں تو کس پوائنٹ پہ لینا چاہیے اور کب ایگزٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ایتھیریم کے اندر آج کا ٹریڈ لینا ہے تو پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو ایتھیریم آج 980 یا 970 کے درمیان میں نظر آتا ہے، نوٹ کریں میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور 3 سٹیپ بائنگ کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ 3 سٹیپ بائنگ کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے اگر ایک ایتھیریم بائی کرنا ہے، آپ کو وہ ایک ایتھیریم 3 سٹیپ میں بائی کرنا چاہیے، $300، $300
اور $400 کا آپ نے ایک لاسٹ شارٹ جو ہے نا وہ اپنے پاس سیو کرنا ہے. ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہے ہیں، اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ کو ایتھیریم 970 کے اوپر نظر آتا ہے آج رات، 970 کے اوپر رات کے تقریباً کوئی 2:45 اور 2:30 کے درمیان میں اگر آپ کو ایتھیریم نظر آتا ہے تو آپ نے وہاں سے ایتھیریم ضرور بائی کرنا ہے، اور وہاں سے آپ نے ضرور بائی کرنا ہے. اور ایتھیریم آپ کو راؤنڈ اباؤٹ، اگر ایتھیریم وہاں سے ریکوری کرتا ہے تو کتنی کرے گا؟ ایتھیریم وہاں سے اگر ریکوری کرتا ہے تو ایتھیریم ریکوری کر سکتا ہے 1040 سے لے کے 1060 کے درمیان میں ایتھیریم ریکوری کی گنجائش کر سکتا ہے. اور اگر 1050 میں ایتھیریم صبح کے ٹائم 6 بجے ہمیں نظر آتا ہے تو پھر ایتھیریم ہمیں 1120 میں ڈیفینیٹلی نظر آئے گا. تو آئی ہوپ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو اجازت چاہتا ہوں، کل کی ویڈیو ملتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.